إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عباد فاتقون حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ انسان کی ناشکری اور کفر پہ راضی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کفر کرے، اللہ کی ناشکری نافرمانی کرے تو یہ سمجھے اللہ کی رضا ہے میرے ساتھ، تو یہ غلط ہے۔ آج تصور یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ سمجھتا ہے مجھ پہ اللہ راضی ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں راضی اس پہ ہوں جو میرا شکر کرتا ہے، میری رضا اس شخص کے ساتھ ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آپ سے زیادہ بہتر نیک اور اچھا متقی انسان کوئی نہیں ہو سکتا، پھر بھی آپ اللہ کی ناراضگی اور غصے سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ سید عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے کسی کو سسکیاں بھر بھر کے روتے ہوئے، اور ایسے تھا جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہیں۔ جب میں نے تھوڑے سے حواس بحال کیے تو مجھے احساس ہوا میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑ گڑاہٹ۔ میں نے ٹٹول کے دیکھا تو نبی کریم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنا کان قریب کیا تو آپ رو رو کے اللہ سے یہ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ تو کہیں جائے پناہ ہی نہیں، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں، میں تو تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، تیری اتنی تعریفیں جتنی تیری شیان شان ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے جس پہ وہ راضی ہو جائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اہل ایمان کو ایک بات کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا
اسی بات میں ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنے رب کا خوف رکھے۔ تو کہا قل، اے میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے، یا عباد الذین آمنوا، اے میرے بندوں وہ جو ایمان لائے ہوں، یعنی تمہاری کیفیت وہ نہیں ہونی چاہیے جو کفر کرنے والے ناشکری کرنے والوں کی ہے، بلکہ آمنوا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو شخص اچھا کام کرے گا اسی کی زندگی اچھی گزرے گی۔ آپ دیکھیں، یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا، دنیا کے دو ممالک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں، مال و دولت میں دنیا کا امام سمجھتے ہیں، ایک جاپان، دوسرا امریکہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی وہیں پہ ہوتی ہیں، لوگوں کا اطمینان نہیں ہے، اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں سکون کے حصول کے لیے۔ لیکن ایک وہ شخص چاہے وہ غربت کی زندگی بھی بسر کرتا ہے، اگر اس کے اندر ایمان ہے، وہ اللہ سے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ اللہ کی عبادت پہ اپنا دل لگاتا ہے، تو وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی کی زندگی اچھی ہے جو دنیا میں اچھا کام کرتا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اگر کسی زمین پہ رہتے ہوئے نیکی کے رستے میں رکاوٹ ہے تو پھر تمہیں وہاں نہیں رہنا، اسے چھوڑ کے ایسی زمین میں چلے جاؤ جہاں اللہ کی عبادت آسانی سے ہو جائے۔ تو کہا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، ویسے تو یہ بات کی اہل مکہ کے لیے کہ تم ہجرت کرو، یہاں سے چلے جاؤ، اگر یہ لوگ تمہیں اللہ کی عبادت آسانی سے نہیں کرنے دیتے، لیکن قیامت تک کے لیے ہے کہ جس ملک میں، جس شہر میں، جس محلے میں انسان اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ہے وہ نہیں کر سکتا، اسے وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ یہاں میرے لیے حالات مشکل ہیں، اگر مشکل ہے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ انما یوفی الصابرون، کہا بے شک جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے اجر ہے بغیر حساب کے۔ صبر کے متعلق تین باتیں ائمہ مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک تو صبر یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت پہ اپنے آپ کو صبر کر لے کہ میں نے یہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے اور ذکر اذکار کرنا ہے، یعنی اسے اپنے آپ کو جما دے اس پہ۔ ایک یہ ہے صبر، انسان کے سامنے برائی کے چانس موجود ہے لیکن وہ صبر کرتے ہوئے نہیں کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مصیبت بھی آ جاتی ہے تو اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا جو کامیاب لوگ ہیں والعصر کے اندر کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیمار ہوتا، بیمار آدمی کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے کہتے لا بأس طہورا انشاءاللہ، کہ گھبرانا نہیں، یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ اگر کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تو نبی کریم اس کے پاس تعزیت کرتے، کہتے ان للہ ما اخذ وللہ ما آتا وکل شیء عنده اجر مسمى فلتصبر ولتحتسب، جو کچھ تجھ سے لے لیا گیا ہے یہ اللہ کا تھا، ان للہ ما اخذ وللہ ما آتا، جو اب بھی تیرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے کہ کب مرنا کب جینا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ، صبر کرنا، وَلْتَحْتَسِبْ، اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ تو ہر حال میں صبر کی تلقین کرنا، وہ مصیبت ہو آسانی ہو تو انسان صبر کرے۔ تو کہا جو شخص صبر کرے گا انما یوفی الصابرون اجرہم، پورا
صبر کرنے والوں کو بدلہ ہوگا بغیر حساب کے۔ پھر فرمایا قل، اے نبی انہیں فرما دیجئے، انی امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو حکم ہی یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اگر نبی کریم کو حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں تو بالأولیٰ کرنی چاہیے۔ آپ تو وہ ہیں جن پہ جہنم کی آگ حرام ہے، آپ تو وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کو عبادت کی معافی نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کہا انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ خالص میں صرف اس کی بندگی کروں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اگر فرما برداروں میں دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کا نمبر ہونا چاہیے، سب سے پہلے نمبر پہ آپ فرما برداروں میں ہونی چاہیے۔ تو اگر نبی کریم فرما برداری کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے متعلق سوچ لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے۔ پھر فرمایا کل، اے میرے نبی نے فرما دیجئے، ان عصیت انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی غلطی کروں گا، حالانکہ اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا بنایا، آپ کو غلطی سے پاک اور مبرہ بنایا، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو کہا آپ کہیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو عذاب عظیم سے نہیں بچوں گا، العیاذ باللہ۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق اللہ نے کہا کہ آپ بھی یہ انہیں فرما دیجئے، اگر آپ بھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں تو عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا۔ پھر فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے خالص بندگی ہے یا خالص دین اس کا ہے، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، پھر آپ نے فرمایا تم جس کی چاہتے ہو عبادت کرو، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، لیکن یہ یاد رکھو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، حقیقتاً خسارے میں وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں مبتلا کر دیا، یعنی شرک کی دعوت دی۔ جس طرح بعض والدین اپنے بچوں کو مختلف مزاروں پہ لے جا کے طواف کرواتے ہیں، انہیں سجدے کرواتے ہیں، ان کے سامنے جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے ان کی اس رستے پہ چلاتے ہیں، تو کہا جاؤ تم جس کی فاعبدوا ما شئتم من دونہ، قل کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک خسارے میں تو وہ پڑا جس نے اپنے آپ کو خود خسارے میں مبتلا کیا، واہلیہم، اور اپنے اہل و عیال کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی آخرت کا خسارہ ہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ کیا خسارہ ہوگا، کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ کہا لہم من فوقہم ظلل، ان کے اوپر بھی سائبان ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی بستر آگ کے ہوں گے، العیاذ باللہ۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، لوگوں اسی بات پہ تمہارا رب تمہیں ڈراتا ہے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے۔ نبی کریم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک
اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا، ما تحول به بیننا و بین معصیتک، تاکہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھے رستے پہ رکھتا ہے، اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔